اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں مولانا سید نثار حسین حیدر آغا صاحب سے کہ وہ آج کے اس متبرک جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ مولانا سید نثار حسین حیدر آغا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سینشین پر تشریف فرما صدر محترم علی جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، علماء کرام، مشائخین عظام اور میری نگاہوں کے سامنے جتنے عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، آپ تمام کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ بارش اور ایسے حالات میں یہاں پر جو آیا ہے میلاد مصطفیٰ کے لیے، وہ اپنے مقام سے ہٹا نہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو بارش ہے، ہم مصطفیٰ کا ذکر سننے آئے ہیں، میلاد منانے آئے ہیں۔ یہ بارش تو کجا، اگر یہاں پر یہ پانی کی بارش نہیں، اگر آگ کے گولے بھی برسائے جائیں تب بھی ہم مصطفیٰ کے ذکر کو چھوڑ کر نہیں جانے والے ہیں۔ آپ کے جذبوں کو سلام، آپ کے سماعتوں کو سلام، آپ کے بے تحاشا مصطفیٰ کے عشق پر سلام۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اور ہم سب کو چلے جانا ہے۔ اللہ نے کن مقاصد کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے، کیوں خوشیاں بانٹی جاتی ہیں، کیوں جلسے، کیوں ریلی نکالے جاتے ہیں، کیوں نعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ یہ اپنے عشق کو ظاہر کرنا ہے، اپنی محبت کو آشکار کرنا ہے، کیونکہ محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، محبت عمل چاہتی ہے۔ جب تک عملاً طور پر ہم نہیں بتائے کہ ہم مصطفیٰ سے کیسے عشق کرتے ہیں، وہ درجہ ایمان پر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ میں بہت تیزی سے آپ کی اذان عالیہ کو موڑنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے وہ رحمت للعالمین کے لیے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مگر محمد کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ کبھی کہہ رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وہ جتنا بلند ہے اللہ، اتنا محمد کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جب محمد کا ذکر اتنا بلند تو مجھے نہیں پتا کہ محمد کتنے بلند ہو گئے، تو مجھے نہیں پتا کہ مصطفیٰ کا مقام، وہ رفعت، وہ بلندی کیا ہے۔ ادھر مصطفیٰ نے دین اور اسلام کو پیش کیا۔ اسلام کیوں آیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو بھیجا اس دنیا میں۔ آبجیکٹو آف لائف کیا ہے؟ مقصد کیا ہے حیات کا؟ جینے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ ایک مقام پر کہہ رہا ہے خدا کہ میری عبادت کرو، اس لیے میں نے تم کو بھیجا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر قدرت کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہیں مسلمان بننے کے لیے اتنی نعمتیں دی، تم مسلمان بن جاؤ، اس لیے میں نے تم کو یہاں پر بھیجا ہے۔ تیسرے مقام پر قدرت کہہ رہی ہے کہ دنیا میں عدل اور انصاف اور جسٹس کو لے کر آؤ، اس لیے میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ چوتھے مقام پر قرآن اللہ کا آواز دے رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اتنے چیزیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اب تم اللہ کا شکر کرنا، شکر کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، کبھی اللہ عبادت کے لیے، کبھی شکر کے لیے، کبھی جسٹس کے لیے، کبھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو بھیجا ہے اس لیے کہ تم مسلمان رہو، اور ہم نے اس کے لیے کتنی تم کو نعمتیں دی ہیں۔ ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، اب جب قبیلے آئے تو تضاد ہونے لگے، ایک دوسرے سے لڑائیاں ہونے لگی، تو اب اس وقت پھر اصول بنے، اس وقت قوانین بنے، اس وقت شریعت بنی، اس وقت شریعت کو بن کر پیش کیا گیا۔ ادھر مصطفیٰ نے بھی شریعت کو پیش کیا، مصطفیٰ نے اسلام کو پیش کیا، اسلام کو مصطفیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ اسلام جو ہے وہ
فطرت میں بدل گیا, فطرت کو عادت میں بدل دیا, عادت کو عبادت میں بدل دیا کہ اس طرح تم اپنی زندگی کو گزارنا. ادھر محمد آگے بڑھ کر اسلام کے ظاہری طور پر اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انسانوں کی اہمیت ہے, انسان یعنی انسانیت کی اہمیت ہے. کوئی کہیں بندہ اگر پریشان ہو دوسرا ادھر بندہ پریشان ہوگا, کہیں کوئی انسان پریشان ہو دوسرا انسان پریشان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے, انسانیت کی اہمیت ہے. رسول نے انسانیت کو پیش کیا, رسول نے محبت کو پیش کیا, رسول نے بتایا کہ دیکھو لڑائیاں ہوں گی لیکن اصول یہ ہوں گے کہ بوڑھوں پر وار نہیں کرنا, اور دیکھو کہ وہ جو بھاگ رہے ہیں ان کا پیچھا نہ کرنا. شہزادی فاطمہ آتی تو یہ آ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. بتایا کہ میں نے عورتوں کے مقام کو کہاں سے کہاں بلند کر دیا. ہمارا سلام مصطفیٰ آپ کو, آپ نے کبھی انسانیت کو پیش کیا, کبھی آپ نے محبت کو پیش کیا, کبھی اخلاق کو پیش کیا, اور بتایا کہ دیکھو میں کس لیے آیا ہوں, کہ میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تمہارے نفسوں کو تزکیہ پاک کرنے کے لیے آیا ہوں, میں یہ بتانے آیا ہوں کہ نیک کام کرتے رہنا, برے کام نہ کرنا, اچھے کام کرنا, حق بولتے رہنا, ہمیشہ حق کا ساتھ دینا, ہمیشہ سچ بولتے رہنا, نیکی کرنا. میں اس لیے تمہارے نفسوں میں جو شیطان آ جائے گا اسے ہٹانے کے لیے آیا ہوں, تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں, قرآن کی تلاوت کر کے اور تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں, اور حکمت کی باتیں تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. یہ سب کیوں کر رہا ہے رسول؟ اس لیے اپنے لیے نہیں, ہمارے لیے. مجھ سے محبت کرنے والا یاد رکھے کہ وہ تنہا یہاں نہار نہیں رہ جائے, حشر کے میدان میں عالم ہوگا. ہم خوش نصیب ہے, ہر امت والا, ہر اس کا نبی اپنی نفسا نفسی میں رہے گا, لیکن ہمارا نبی ہر مقام پر حشر کے میدان میں کہتا رہے گا امتی 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 امتی. ہم کو تنہا نہیں چھوڑا, محبت کا پیام دیا کہ دیکھو تمہیں محبت سے رہنا ہے. محبت ہی ایسی شے ہے جو انسانوں کو جوڑتی ہے, محبت ہی وہ شے ہے کہ جو پہاڑوں کو کاٹ دیتی ہے, محبت ہی وہ شے ہے کہ جو انسانوں کو جنت تک پہنچاتی ہے, محبت ہی وہ شے ہے کہ جو ماں کے دل میں اللہ نے ڈالا اس لیے وہ اپنی اولاد کی اس طرح سے وہ پال پوس کو بڑا کرتی ہے. محبت ہی ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو پھر انسان زندہ رہ نہیں سکتا. تو یہ محبت دی, اور رسول نے محبت دے کے بتایا کہ دیکھو یہ محبتوں کا سلسلہ اپنے آپ میں رکھے, ایک دوسرے سے محبت کرے, زوجہ اپنے شوہر سے محبت کرے, بھائی بھائی سے محبت کرے, بہن بھائی سے محبت کرے, تاکہ کہ نظام محبت قائم ہو, تاکہ معاشرہ محمدی ایسا ہو جہاں پر محبت ہو, اخلاق ہو, کردار کی بلندی ہو. یہ اصول پر اصول بتا رہے ہیں. اب مجھے ایک محبت اور یاد آ رہی ہے, وہ زلیخا کی محبت ہے. یوسف کے حسن میں زلیخا ایسی پاگل ہو چکی تھی, اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اور فقیر بن گئی تھی. اب جب بادشاہ بن کے یوسف آئے تو راستے میں ملاقات ہوئی, پوچھا اے زلیخا تو نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ یوسف تم اتنے خوبصورت ہو, اتنے حسین ہو کہ میرے بس میں نہیں تھی, اب تمہارے عشق میں دیوانی ہو چکی تھی. ایک مرتبہ بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے, ادھر سے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے آواز دی, اے یوسف یہ سچ کہہ رہی ہے, تمہاری محبت حقیقت میں اس کے دل میں تھی. اب جیسے ہی سنا تو یوسف نے کہا تم نے میرے حسن کو دیکھا تو تمہارا یہ عالم ہو گیا, ایک آخری نبی آئے گا اس کا حسن مجھ سے بہت زیادہ ہوگا, جب اگر تم انہیں دیکھو گی تو کیا حال ہوگا. کہا ہاں یوسف تم نے صحیح کہا, تم نے نام محمد لیا, میرے دل میں اس کی محبت آ گئی. اللہ نے کہا اس نے محمد سے محبت کی ہے, ہم اس کی جوانی کو واپس کر دیتے ہیں. ہم تمہیں جوان بنا دیتے ہیں. ایسے جوانی ملی ہے زلیخا کو. مصطفیٰ کا صرف نام سنا, یہ ایسا نام ہے جو ورد کرتے جائیں گے چہرے پر نور آتا چلا جائے گا. یہ مصطفیٰ کا نام میں اللہ نے اتنی برکتوں کو رکھا ہے. یہ ایسے محمد کا نام ایسے رکھا کہ دیکھو پاک ہو کے محمد کے نام کو لینا, نام آتے ہی درود کو ضرور بھیجنا, کیونکہ بلندی ہے میرے مصطفیٰ کا مقام ہے. تم جانتے نہیں یہ کون مصطفیٰ ہے. اب میں مکمل توجہ چاہتا ہوں, میں بہت تیزی سے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک ایک لفظ پر آپ توجہ دے. کون مصطفیٰ ہے؟ آدم سے لے کر خاتم تک کی یہ اور محمد کے مصطفیٰ کی 63 سالہ حیات ظاہری کو مکمل میں بیان کرنے کی چند لفظوں میں کوشش کر رہا ہوں. یہ کون مصطفیٰ ہے, یہ کون محمد ہے؟ یاد رکھے کہ ادھر خیرات حیات محمد کی بنا پر اللہ نے خضر کو حیات جاودانی عطا کی. یہ محمد ہے. یہ بھیک
عقل کی بھیک محمد کی وجہ سے اللہ نے یوسف کو حکمرانی عطا کر دی، ادھر نادیدہ عشق محمد میں زلیخا کو جوانی عطا کر دی، کمزور کو دیکھا مختار بنا دیا، بے زر کو دیکھا ابو زر بنا دیا، کمزور کو دیکھا مختار بنا دیا، وحشی کو دیکھا انسان بنا دیا، انسان کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو سلمان بنا دیا، سلمان کو سلیمان صفت بنا دیا۔ یہ وہ عظیم مرتبہ ہے میرے نبی کا، بہت بلند مقام ہے نبی کا۔ نبی کو ذوق ذکر حق تھا، نبی کو شوق ذکر حق تھا، ہر جگہ پر حق کا نام لیا، ہر جگہ پر حق کے پیام کو پہنچایا، گھر میں رہے تب بھی حق، میدانوں میں آئے تب بھی حق، ادھر پہاڑوں پر آئے تب بھی حق، میدانوں میں جنگ کی تب بھی حق کو پیش کیا، ادھر آپ دیکھتے جائے ہاتھوں میں سنگریزے لیے حق بولتے ہوئے لیے، میدانوں میں دندان ٹوٹائے حق بولتے ہوئے، آپ پر کچرا پھینکا گیا حق پر کچرا پھینکا گیا، آپ نے دین کو پہنچایا، آپ نے حق کو پہنچایا، صبح حق شام حق، کبھی حق کو اپنے پشت پر سوار کیا تو حسن و حسین کو حق بنا کے پیش کیا، کبھی غدیر کے میدان میں مولا علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا تو کار حق کو انجام دیا، کبھی بستر پر علی کو سلایا تو حق کو سلا دیا، کبھی ہجرت فرمائی تو حق نے ہجرت فرمائی، اتنا حق کیا، اتنا حق کیا، ریگستانوں میں حق بولا، بیابانوں میں حق بولا، محلوں میں حق بولا، گھروں میں حق بولا، مسجدوں میں حق بولا، خطبوں میں حق بولا، نمازوں میں حق، صبح حق، دوپہر حق، شام حق، رات کے اندھیرے میں حق، اتنا حق، پھر بھی کہہ رہا ہے پروردگار ابھی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، وہاں سے آواز آئی اے میرے حبیب تو نے اتنا حق پہنچا دیا، اب کچھ دیر کے لیے سو جا، رات بہت تیرے پیروں پہ فرم پڑ گئے۔ یہ حق کی منزل عزیزان گرامی، رسول اعظم کو سلام ہمارا، آپ میلاد کے لیے آئے ہیں، پیامات کو یہاں سے لے کر جائیں گے ضرور، نعرے بھی آپ بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ نعروں کے ساتھ ساتھ میلاد میں پیام بھی ہے کہ یہاں پر آپ نعرہ لگا کے میلاد منائے، سال بھر سیرت مصطفیٰ پر زندگی کو گزارے، سیرت محمدی پر زندگی کو گزارے، تو دیکھیں وہ شریعت، وہ زندگی، وہ جینے کا لطف آئے گا کہ میں محمد کا عاشق ہو کر شرعی زندگی جی رہا ہوں، رضائے معبود کے لیے جی رہا ہوں، میں رضائے معبود کے لیے سانس لیتا ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ محمد کس طرح سے کیا کر رہے ہیں، کہا کہ کہہ دو اے میرے حبیب کہ کہہ دو، خل کو استعمال کر صیغہ امر کو استعمال کر کہہ رہا ہے اللہ ان الصلاۃ والنسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا اٹھنا، میری نماز، میرا روزہ سب عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ تو ہم یہاں پر آئے ہیں یہی سیرت کی جھلکیوں کو لے کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، ہم کو علم حاصل کرنا ہے، ہم کو متحد ہو جانا ہے، ہم کو ایکسیلنس کی طرف جانا ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے، تاکہ لوگ ہمارا نام نہ پوچھے، ہمارے کردار کو، ہمارے چلنے کو، ہمارے اٹھنے کو، ہمارے بیٹھنے کو دیکھ کر گئے یہ محمدی مسلمان ہے، کیونکہ اس کا کردار میں وہ محمد کے کردار کی جھلکیں نظر آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، سرابہ معجزہ ہے میرا محمد، ہر کوئی جانے، ہر کوئی پہچانے ہمارا نبی کیسا ہے۔ ہمارا نبی کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ نے نور بنا کے بھیجا، جب کچھ نہ تھا اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو بھیجا ہے۔ میرے پاس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے تو میں دو چار باتیں کہہ کر اختتام پذیر ہو جاؤں گا، لیکن اہم پیامات دینا چاہتا ہوں آج کے اس پرآشوب زمانے میں کہ جیسا محمد ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، نبی کی دعا ہمارے پاس، مصطفیٰ مسکرا کر جس قوم کو دیکھ دے وہ قوم ترقی کر جائے گی، لیکن یہ دیکھیں گے کہ مجھ سے محمد سے محبت ہوتی ہے یا نہیں۔ ہم کہے محبت ہے، اس کی اہمیت نہیں، مصطفیٰ ہم سے کہے ہاں یہ ہے میرا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے چاہتا ہوں، وہ بلندی کا مقام ہے۔ آپ کے سر کا عالم یہ تھا کہ آپ کے سر پر اللہ نے موجودہ رکھا تھا کہ ایک ابر تھا جو آپ کے اطراف گھومتا تھا، آپ کا خط اللہ بلند بھی کرتا تھا، کوتا بھی کرتا تھا، کوئی لاما خط والا آ جائے تو آپ کے خط کو اللہ بلند کر دیتا تھا کہ کبھی کسی کے سامنے محمد کو جھکنا نہ پڑے۔ آپ کے لعاب میں یہ اثر تھا کہ اگر کنویں کے کڑوے پانی میں لعاب کو ڈال دیا جائے ایسا شیریں پانی ہو جاتا تھا، پھر قیامت تک وہ پانی کبھی کڑوا نہیں ہوتا۔ کسی ایک چاہنے والے صحابی نے کہا میرے بال سفید ہو گئے، مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو رکھا، اس کے بال ایسے سیاہ ہو گئے کہ پھر جب تک وہ مرتا رہا اس کے سر کے بال سفید نہیں ہوئے۔ اور آپ عزیزان گرامی، آپ کی آنکھوں کا یہ اثر تھا، ہم دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھ
نہیں سکتے. آپ زمین پر بیٹھ کر صوام ملکوت کو دیکھ لیتے تھے, لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے تھے. آپ کے اذن, آپ کے کان کا کیا علم تھا کہ آپ وہ وجد کو, وہ فرشتوں کی عبادت کو جو آسمانوں پہ ہوتی اسے سن سکتے تھے. اور آپ کی آنکھ کا یہ اثر تھا کہ ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے, آپ 70 نسلوں میں دیکھ لیتے تھے. اور آپ کا حسن یہ تھا کہ چہرے پر اتنا نور تھا کہ اندھیرا ہو جائے تو جب آپ کا چہرہ آتا تو 14ویں کے چاند کی طرح دمکتا چمکتا ہوا نظر آتا. آپ کملی اوڑھ کر سو جائے تو کملی سیاہ کالی ہوتی ہے, اس کے بازوؤں سے یہ چھلک چھلک کر نور نکلتا تھا. آپ کے جسم کی خوشبو اتنی تھی, آپ راستے سے گزر جائے کئی دنوں تک وہ خوشبو محسوس ہوتی تھی. آپ پیر رکھتے تھے زمین پر تو زمین وشت کرنے لگتی تھی, اور زمین پر آپ کے پتھر پر نشان چھوڑ جاتے تھے اور گیلی مٹی پر نشان نہیں آتے تھے. آپ اندازہ کیجئے مصطفیٰ میں اللہ نے اتنے موجودے دیے, اتنے موجودے کہ ہاتھوں میں سنگریزے بولتے تھے. آپ جب کبھی جنگل سے گزرتے اشجار چھک چھک کر سلام کرتے. اگر آپ کبھی گزر جاتے سمندروں کی تہہ سے تو مچھلیاں اڑ اڑ کر آپ کو سلام پیش کرتی تھی. تو یہ ہے مقام مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ رسول اعظم کی. تو معجزات ہم نے پیش کیا, سلام ہو آپ پر. آج ایسے پورا شب زمانے میں آپ یہاں پر آئے, ہم کو آج ایک ہونا ہے اور یہ بہترین مقام ہے. رسول اعظم سب کے لیے رسول ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا رسول, یہ تیرا رسول. رسول سب کے لیے رسول بن کر آئے ہیں اور قیامت تک کے لیے یہی رسول رہیں گے. آپ اندازہ کریں ہم کس حال سے گزر رہے ہیں. احساس کے ساتھ سنیں, 2024 ہندوستان کے لیے بہت اہم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا حیدرآباد کا شہر کیسے مقامات پر پھر رہا ہے, کہاں کہاں جا کر دین اور اسلام کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں یہ معمولی وقت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر آرام سے خوش ہو جائے, یہ واٹس ایپ پر کچھ آگے کر دے. احساس کے ساتھ زندہ رہے, اتحاد کے ساتھ زندہ رہے. مسلسل سالوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کو توڑا جائے, ہم میں اختلافات کو بڑھا دیا جائے. کبھی داڑھی کے نام پر, کبھی ٹوپی کے نام پر, کبھی دین میں مداخلت کی جس کا کوئی حق نہیں تھا, کانسٹیٹیوشن کے کبھی دھجیوں کو اڑا دیا, کبھی لو جہاد کے نام پر, کبھی معصوموں کو ماب لنچنگ کے نام پر کتنوں نے مل کر کیسے انہیں شہید کر دیا. آپ ہوش کے ناخن لے اڑ جائے, جاگ جائے, احساس کرے کہ ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. گھر میں بھی وہی نماز ہے, مسجد میں بھی وہی نماز ہے, لیکن اللہ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتا ہے. گھر سے نکالا, مسجد میں لے کر آیا ہر دن کی نماز میں, اور اس سے پھر جمع کیا جمعے کی نماز میں, اور جمع ہو جاؤ. اور اس کے بعد پھر کیا کہا کہ دیکھو حج کے موقع پر ساری دنیا سے آ جاؤ, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار بن جائے, کسی کو جو مشکل ہو اس کو دور کرے, کسی پریشانیوں کو دور کرے. اسلام مذہبی محبت کا ہے, انکساری کا ہے. دوسروں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کا نام اسلام ہے. ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کا نام اسلام ہے. ہم نے نیکی کی, اسلام بتا رہا ہے نیک کام کرنا, اچھے کام کرنا, برے کام سے دور رہنا. تو یہی تو کر رہے مسلمان 200 300 400 سال پہلے, جو بزرگوں نے اپنی اپنی جائیدادوں کو خرید کر آنے والے مسلمانوں کے مستقبل کے لیے رکھا. آج وہ حکومت چاہتی ہے وہ زمین کو کھا جائے, وہ جائیدادوں کو کھا جائے. یہ وقت ترمیمی بل نہیں ہے, یہ ترمیم نہیں ہے, مکمل طور پر وقت کو ختم کیا جاتا. ہماری زمینوں کو کھایا جا رہا ہے, وہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے. کچھ باقی رہنے والا نہیں ہوگا. اگر یہ بل پاس ہو جائے گا تو دیکھیں آپ کہ ہم کو سب ایک مل کر آواز اٹھانی ہے. ہر طرح سے بہت خوش ہوا, مسرور ہوا جب 450 کروڑ سے زیادہ مسلمان جمع ہوئے ہیں اور اپنے پیام کو آگے بڑھایا ہے. ہم کو اپنی نمازوں میں دعا کرنی ہے, رات کی نمازوں میں, فجر کی نمازوں میں, مسجدوں کو آباد کر کے ہم کو بچانا ہے. اپنے وہ لوگ جو نیک کام کر کر گئے, اس کا تعلق ڈائریکٹ ہماری عبادت سے ہے, وقت کا تعلق ہمارے دین سے ہے, وقت کا تعلق ہمارے اسلام سے ہے. 7 ہجری میں رسول اعظم نے سب سے پہلے وقت کروایا تھا. پوری تاریخ موجود ہے, رسول کی حیات میں وقت ہوا تھا کہ نیک کام کرنے کے لیے, بیوہ عورتوں کے لیے, یتیم بچوں کے لیے, کوئی قبرستان میں دفن ہو جائے, کوئی عاشور خانے کے لیے, کوئی امام بارگاہ کے لیے, کوئی مسجد کے لیے. وہ منشائے وقت کہ انسانیت کی فلاح و بہبود ہو جائے, مسلمانوں کے بچے پریشان نہ ہو, کوئی شادیوں کے لیے, کوئی یتیم بچوں کی مدد کے لیے. یہ کر کر گیا, لیکن اب سب لیا جا رہا ہے. وہ ثواب ان کو ملنے والا نہیں ہے, لیکن ہم کو اللہ سے مکمل توکل ہے, بھروسہ ہے میرے پروردگار پر کہ وہ ہماری مدد کرنے والا ہے, وہ ہماری مدد کرے گا.
اور یاد رکھے تنہا ہم سب مل کر رہتے ہیں، اتحاد میں آ جائے، یہ نہ دیکھے کون سے مسلک کا ہے، وہ کسے مانتا ہے۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا آخری نبی ایک ہے، ہماری قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے۔ جب اتنے ہیں، ادھر 3 کروڑ سے زیادہ جن کے خدا ہیں وہ ایک ہو رہے ہیں، اور ہمارا خدا ایک ہے، ہم ایک کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو یہ عالم ہے، یہ عالم ہے اس وقت، اس کا پورا شوب ماحول ہے۔ ہم کو ایک مقام پر آنا ہے، وہ یہ مقام ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، وہ دارالسلام کا پلیٹ فارم ہے۔ یہ ایک ایسا چمن ہے جس میں ہر قسم کے پھول کو سجایا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھنا کہ 70-80 برس سے کیسی محنتیں، مصیبتوں کے بعد آج مجلس یہاں پر پہنچی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اختلافات میں اپنے آپ کو دور نہیں کرنا ہے، ہم کو جمع ہو جانا ہے ایک پلیٹ فارم پر، یہاں وہاں جمع نہیں، یہاں پر جمع ہو کر اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ وہ جائیں ایوانوں میں، میدانوں میں، جلسوں میں، ہماری جانب سے وہ بتائے کہ کیا مسلمان چاہتا ہے، کیا ہم چاہتے ہیں۔ اس کو ایسے ہی چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہاں بولنا آسان ہے، ایوانوں میں بولنا مشکل ہے، جہاں پر سب گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، منصوبہ بند طریقے سے ہمیں کاٹنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخری چیز بچی تھی کہ جو کچھ اسلاف نے ان کے لیے رکھا تھا، ان زمینوں کو، اس مٹی کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھے، اسے شاعر بھی بہت خوب کہہ کر گیا ہے کہ لگے گی آگ، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر سب اپنے۔ لگے گی آگ، ایسے ہی نہیں کہ صرف میرے گھر پر آگ لگی، پڑوسی کے پاس نہیں لگی، اس کے پاس نہیں لگی، نہیں، لگے گی آگ تو آئیں گے زد کئی گھر میں۔ یہاں پر صرف میرا مکان تھوڑی ہے۔ سلام ہو راحت اندوری، آپ نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ آپ نے کیسے شعر کہے، ہماری زمین کو لیا جا رہا ہے، ہماری مٹی پر آ کے قبضہ کیا جا رہا ہے، کیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کہہ کر گئے، ان کو میرا سلام، کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں۔ یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، کہ صرف ہمارا ہی مکان یہاں پر تھوڑی ہے، کہ بس اتنا کہ صرف میں اور یہ ختم نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو سبھی کا خون ہے شامل، ہماری زمین کو لیا جا رہا ہے، سبھی کا خون ہے شامل۔ یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے۔ جگر کی مکمل طاقت کے ساتھ نعرہ لگا کے جواب دے کہ ہم زندہ قوم ہے۔ اس دارالسلام سے اس دارالسلام تک آواز جا کے محفوظ ہو جائے گی، پتا چلے گا کہ ہم محمد کے دیوانے، اسلام پر زندگی کو ہم اپنے قربان کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔